افسوس ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم اسکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں دین کی تعلیم کا جو ضروری حصہ ہے، فرض عین ہے، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اسلامیات کے نام سے 1 گھنٹہ ہوتا ہے اور وہ بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی، اس میں دین کے بنیادی احکام تک کا علم نہیں ہوتا۔ کن چیزوں میں وضو واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کے کیا لوازم ہیں، وضو کے کیا لوازم ہیں، یہ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ نتیجہ یہ کہ پوری قوم جو ہے، جو اس نظام تعلیم کے ذریعے کھڑی ہو رہی ہے، اس قوم کو دین کے بنیادی امور تک کا پتہ نہیں۔ ہم جب کوئی دارالعلوم کے اندر ملازم رکھتے ہیں، ایک تو مدرس ہوتا ہے جو پڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن بہت سے انتظامی کاموں کے لیے رکھتے ہیں۔ ایسے انتظامی کام جیسے مثلاً کوئی اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے، محاسب رکھنا ہے، حساب رکھنے والا، یا بجلی کا کام کرنے کے لیے، یا پلمبنگ کا کام کرنے کے لیے، یا صفائی وغیرہ کے لیے۔ تو جب ہم ان کو بلا کر ان سے انٹرویو کرتے ہیں، یعنی ان کی معلومات پوچھتے ہیں، تو اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ ان سے وہ پڑھ کے انہوں نے بیچلر بھی کر لیا اور ایم ایس بھی کر لیا اور بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر لیں، ان سے پوچھا کہ بھائی قرآن مجید پڑھا ہے کبھی؟ تو فرماتے ہیں نہیں بھائی پڑھا نہیں پڑھا۔ بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن قرآن کریم کو پڑھنا تک نہیں آیا، معنی سمجھنے تو بہت دور کی بات ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کوئی دینی کتاب پڑھی ہے، ایسی کتاب جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، اور جو غسل کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے، تو بے خبر ہوتا ہے۔ نماز اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا احسان ہے، ورنہ نماز کی پابندی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر ہو بھی تو نماز کے احکام کا پتہ نہیں۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کے بارے میں بے خبر ہیں۔ تو یہ غفلت، دین کے ضروری علم سے غفلت، یہ اس قدر عام ہو چکی ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ یہ تو عبادات کا حال ہے، معاملات میں نکاح و طلاق کے مسائل، اس سے اس قدر جہالت ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ روزانہ ہمارے دارالفتہ میں مسائل آتے ہیں، اور یہ اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ دل بہت ہی رنجیدہ ہوتا ہے۔ ذرا سا جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں اور اٹھا کر 3 طلاقیں دے دیں اکٹھی۔ یہ پتہ نہیں کہ 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، اور اگر کوئی دے دے تو اس کے بعد پھر دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا، یہ پتہ نہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی طلاق بغیر 3 مرتبہ کہے ہوئے طلاق ہوتی ہی نہیں، لہذا 3 سے کم پر بس نہیں کرتے۔ اگر 1 طلاق 1 مرتبہ کہیں سمجھتے ہیں طلاق ہی نہیں ہوئی، حالانکہ 1 طلاق دینے سے بھی جو شریعت کا اصل حکم ہے وہ یہ ہے کہ اول تو آپس میں نباہ کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر نباہ نہ ہو رہا ہو، ختم ہی کرنا ہو اس رشتے کو، سوچ سمجھ کر ختم کرو، تو اس میں 1 طلاق دے کے چھوڑ دو، بس۔ 1 طلاق دی، جب عورت کی عدت گزر جائے گی تو خود بخود وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی سزا یہ ہے اس گناہ کی کہ اگر بعد میں دوبارہ آپس میں ملاپ ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو
اور ان کا دل چاہے کہ دوبارہ ہم اس نکاح کو قائم استوار کر لیں تو 3 طلاقوں کے بعد کوئی راستہ نہیں رہتا. اب یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. روز ہمارے پاس دارالفتہ میں شاید 1/3 سوالات جو ہیں وہ نکاح اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں. اور نکاح اور طلاق سے متعلق اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بنیادی مسائل نکاح کے پتہ نہیں, بنیادی مسائل طلاق کے پتہ نہیں, جو ہر مسلمان کو کم از کم جاننے چاہیے, وہ بھی پتہ نہیں. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی. محفل قرت ہو یا حمد و نعت, ختم نبوت کانفرنس ہو یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ, عظمت صحابہ کانفرنس ہو یا کوئی سیمینار, الحمدللہ میسج ٹی وی گزشتہ 12 سال سے پاکستان کے طول و عرض سمیت انگلینڈ, ہانگ کانگ, ملیشیا اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کر رہا ہے. اگر آپ بھی اپنے دینی پروگرام کی ہائی کوالٹی ویڈیو ریکارڈنگ, لائیو نشریات, ڈیجیٹل فوٹوگرافی, ایونٹ رپورٹ, ڈرون فوٹیج کے ذریعے کوریج چاہتے ہیں تو میسج ٹی وی سے دیے گئے نمبر یا ای میل کے ذریعے رابطہ کریں.